اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع پڑھیں گے جی سورہ ہود کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے آیا ہوں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کو چھوڑ کر، ورنہ مجھے خوف ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ نوح علیہ السلام بہت ہی عام فہم سی بات کرتا ہوں، قرآن شریف میں اور بڑی تفصیل آپ پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو ماننے والی جو ہے ایون آپ کو ہندوؤں میں بھی مل جائے گا کانسیپٹ حضرت نوح کا، کشتی والے بابے کا ضرور مل جائے گا۔ 950 سال ان کی عمر، اور سیدھی سادی بات ہے، اور یہ آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ یہ عام فہم باتیں، عام سیدھی سادی بات ہے۔ ہسٹری آپ جب تک نہیں اٹھاتے، لیتے نہیں، یا وہ ایریا نہیں چیک کریں گے، آپ اصل بات نہیں سمجھتے۔ آپ کو فی الحال قرآن شریف میں بات جاؤ سیر کرو زمین میں، دیکھو کہ ہم نے کیسے انجام کیا پچھلی قوموں کا، وہ آپ کیسے گھوم کر کے دیکھتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں پچھلے ہسٹری چیک کرتے ہیں، ان علاقوں میں مسافرت کرتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کون سی قوم آباد تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بس سیدھی سادی بات ہے۔ اگر آپ اسے سارے کو اسکپ کر دیں گے تو آپ بالکل کچی پکی بات، اور پھر کسی اور کے تھرو ڈھونڈیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک قوم اس لیول پہ نہیں پہنچی تھی۔ اب یہ بات بڑی کڑوی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی نہ مانے تو سب سے اچھا کرے گا۔ انسانیت اس لیول پہ اس وقت بھی نہیں گری تھی کہ وہ لکھے ہوئے اسکرپچر پہ یقین کرتی تھی۔ جو ہدایت نامہ، جو جو فرمان الہی اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا ہے نوح علیہ السلام پر، وہ رائٹنگ فارم میں نہیں، وہ براہ راست ایک وحی کی صورت میں، وحی کی صورت میں ان پر احکام نازل ہو رہے ہیں کہ جی تم نے ایسا کرنا ہے، اور یہ کرتے جا رہے ہیں، بیٹا اس کو بند کر کے دوسرا کرو، ایسا کرتے جا رہے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے، آہستہ آہستہ جب انسانیت گرتی گئی، نافرمانی کی حدیں بڑھتی گئیں، آگے چلتے گئے، پھر ان رائٹنگ پتھر پہ لکھی ہوئی اسکرپچرز ہیں، پتھر پہ لکھے ہوئے، اسے ہلکا کر دو، پتھر پہ لکھے ہوئے اسکرپچر جناب، یعنی جو ہسٹری آپ کی کہہ رہی ہے، آہستہ انسان کی فرمائشیں اور انسان کی بدماشیاں، بلکہ میں کہوں گا بڑھتی گئی کہ جی ہمیں تو لکھا ہوا تو کچھ آیا نہیں نا، لکھ کے دکھاؤ، ان رائٹنگ پروف دکھاؤ، پکا ثبوت۔ نوح علیہ السلام پہ بھی ایسی ہے، بھی آپ پڑھیں گے پورا، وہ ان پہ یہی کہتے تھے کہ جی تم میں ہے کوئی کوالٹی کا، عام سے تو آدمی ہو، اب بھی تم کہہ رہے ہو جی میں برگزیدہ نبی ہوں اور رسول ہوں یا پیغمبر ہوں، جو بھی تم دعویٰ کر کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی قوم کو سیدھا کرو۔ یہ انسانیت اس لوسٹ لیول پہ گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا دیکھ لیں تو کہیں آپ کو قرآن شریف میں یا کسی اور کتاب میں، قرآن میں، زبور میں، انجیل میں، کہیں بھی آپ کو اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتے کہ انہیں کوئی ان رائٹنگ کچھ نازل کیا، کچھ پیٹ قوانین ان کے اوپر نازل کیے، وہ آپ کو نہیں ملتا۔ حابیل اور قابیل کا ذکر ملتا ہے کہ جی انہوں نے قربانی مان لی، حابیل نے قربانی مان لی کہ جی میں اللہ کے لیے نظر پیش کروں، قابیل نے دیکھا دیکھی کر لی۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ کیا یہ قرآن شریف میں یا اس وقت اسکرپچرز میں کوئی نازل ایسی ہوئی تھی بات کہ جی ان رائٹنگ کوئی چیز آ گئی کہ ہم قربانی کریں؟ احکامات نازل ہونے کا واضح کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جی سیکریفائس ایک چیز ہے، فرسٹ ایور تو سیکریفائس ہے حابیل اور قابیل والی، کوئی ریٹن اسکرپچر نہیں ہے اس کے اوپر کہ ان کو بتایا کس نے کہ قربانی کرو، یہ کس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کے حضور نظر دینے کا یہ طریقہ ہے یا پھر جانور سے بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات۔ لیکن تھا ان کے ذہن میں، کہاں سے آیا؟ آدم علیہ السلام نے غالباً یقیناً بتایا ہوگا، آدم علیہ السلام خود کرتے ہوں گے، سیکھا ہوگا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھی ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، عبادت کا کوئی طریقہ رائج ہو گیا۔ لیکن یہاں کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ جی آدم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اگر علامہ گاندھی سے سنے تو شاید بتا دیں گے وہ پڑھتے تھے، اور وہ میں نے دیکھ لیا تھا، وہ شاید ان کے پاس تحقیق ہو۔ ان فیکٹ ریٹن اسکرپچرز میں اس وقت انسانیت اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ پوری تفصیل لاتے، اب نہیں لائے نا تفصیل، اب کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ سوال یہی ہے۔ نوح علیہ السلام بغیر کتاب کے برگزیدہ نبی، ان ریٹن وداؤٹ اینی ریٹن اسکرپچر، کوئی کتاب نہیں، پورے کے پورے نہیں،
مکمل فرما بردار ہے، تمام تمہارے کو باتوں پہ احکامات پہ عمل ہو رہا ہے، بالکل سیدھا کام ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ آ ہی رہا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں وہ عذاب کی بات بھی کریں کہ بڑا عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ اب یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، اور وہ معاشرتی کوئی برائیاں تھیں، ایک طویل فہرست بن جائے گی، پرانی کتابوں میں الگ میں مل جائے گی آپ کو، ہمارے اس میں نہیں ہے قرآن شریف میں۔ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں کہانیاں سناؤں، میرا کام ہی ہے کہ میں ایسی چیز کی ڈیٹیل دوں جس کے پڑھنے نہ پڑھنے سے تمہیں کوئی خاص فرق نہیں آنے والا، میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جس سے تمہیں براہ راست فرق آتا ہو، ہم تمہیں وہ چیز لکھ کر دیتے ہیں۔ بات صحیح ہے نا؟ غیر ضروری چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں۔ اب اسی کا اگر وہ اس کانٹراسٹ میں آپ پیچھے اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھ لیں تو آپ تفصیل پڑھ پڑھ کے تھک جائیں گے، فلانا فلانے کا بیٹا، فلانا فلانے کا بیٹا، فلانا فلانے کا باپ، فلانے، وہ نام ہی نام، نام ہی نام، نام ہی نام، نام بھی ایسے کہ آپ وہ کریں گے تو منہ ٹیڑھا ہو کے رہ جائے آپ تو عبرانی میں یا وہ اس سے بھی پہلے کسی اور زبان میں۔ 12 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين لهم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قوم کے لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ میں کوئی کمال ہو، کوئی خاص بات جو ہم میں نہیں ہے اور آپ میں ہے، آپ پر گزیدہ نظر آتی، ہمیں کیوں، ہم نے آپ کی کیوں پیروی کرنی ہے؟ ہاں ایسے جو حقیر ٹٹ پونجے قسم کے لوگ ہوں گے، لو کاسٹ قسم کے لوگ، وہ لیں گے ایمان، لائیں گے، لیں۔ ہم تم پہ نہیں دیکھتے کہ کوئی فضیلت رکھتے ہو تم ہمارے اوپر اور ہم تمہاری پیروی شروع کر دیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسے ہی تم نے ایک نیا کام کیا۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده وعمیت علیکم الزمکموها وانتم لها کارہون۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر ایسا ہوا کہ میں ہدایت پر ہوا، مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت دی اور اس نے اپنی رحمت کی جناب سے مجھے چن لیا ہوا اور پوشیدہ کر دی تم پہ یہ حقیقت حال جو میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں، تو پھر تمہیں پتہ ہے تو میں تو کس طرح جبرن مسلط کر دوں تمہارے اوپر اس دین کو، جب اللہ نے ہی تم پر بند کر دیا اس معاملے کو، تم اسے ناپسند کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یہ ہدایت آنے نہیں دے گا۔ سیدھے سادھی، سیدھا سادہ بات۔ قرآن شریف بار بار اس کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام سے کرتا ہے کہ تم موضوعوں پہ مرغوب مت ہوا کرو، موضوعوں کی طلب مت کرو، ہڈن جو چیزیں ہیں، خفیہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، مستقبل کے حال، روحانی باتیں، روحانی وارداتیں، تم ان کے چکر سے نکلو، سیدھی سادھی بات سنو۔ اگر ہم تمہیں یہ کہتے ہیں، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور تمہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، برائی کا راستہ چھوڑ دو، جرم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، تم اس میں سوچنے کیا لگتے ہو؟ تم اس میں قریت کس بات کی کرتے ہو کہ ہمیں تو بات ہی سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو بات نہیں سمجھ آئی، ابھی تو کھول کے سمجھاؤ کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل مسلمانوں سے کوئی پوچھے نا کہ جی یہ اپنے کرتوت ہمیں ٹھیک کرنے جائے، کہتے ہیں ایسی تو کبھی کسی کا برا کیتا ہی کوئی نہیں، ہم نے کسی کی برائی کی ہی نہیں کبھی، اللہ گواہ ہے جی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے۔ ابھی وہ کسی کے یہاں ڈائیورس کا سلسلہ ہو گیا تو وہ لڑکے نے بھی بڑی شکایت کی کہ جی بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک طلاق کی ہو گئی، چھوڑ نہیں رہے میری جان، اور گالیاں تو کوسنے تو عملیات میرے اوپر کراتے ہیں۔ ادھر لڑکی والوں کا حال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج تک جہاں جاتا ہے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کی، ان فیکٹ کر رہے دونوں، کر رہے دونوں سائڈ سے برائی ہو رہی ہے، تو انسان تو مانتا ہی نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ ابھی انبیاء علیہ السلام سے بھی اس بحث میں لگ جائے کہ جناب علی ہم نے غلطی کی نہیں، ہم تمہاری کیوں مانیں، یہ تو قانون اور یہ تو اصول ہے، نارمل اسٹینڈرڈز آف لیونگ ہے، تو نارمل ہوتا ہے، مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جی سیدھا اور غلط، صحیح اور غلط ہمیں مت بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں اور تمہارے اوپر اس کانوں کا تمہارے اوپر پتہ ڈال دیا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، اب میں کیسے تمہیں سمجھا سکتا ہوں، تم پسند ہی نہیں کرتے ہدایت کو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نے تم سے کوئی مال اجر اس پہ مانگا ہے، میں تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں کہ جی تمہیں ہدایت دوں گا، نکالو پیسے۔ ویسے اگر مانگتے تو شاید لوگ زیادہ مانگتے،
ہوتا یہی ہے. آپ مفت ہدایت بانٹیں نا, کہیں گے نہیں ہے. ابھی وہ کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی, وہ بیچ رہا تھا کہ کوئی وہ ہربل شربت نہیں ہوتے, کوئی نقرہ اور وہ سندل شندل اور وہ اس میں چیزیں ملائی گئی, تو وہ مہنگا. تو کچھ لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے معدے میں جگر میں تو گرمی ہے, کوئی اگر پی لے. وہ کوئی 1800-1900 روپے کا شربت باقی بچ گیا جب, تو یہ ولاگرز چلے گئے, انہوں نے کہا یہ لو جی 2000 روپیہ 1900 روپیہ اب ہم بیچیں گے اسے فری, اور لوگوں کا ٹرینڈ دیکھیں. اس میں انہوں نے لکھ دیا جی مفت ہے, آج کے دن مفت ہے. اب مفت لے کوئی نہیں رہا, کیونکہ ضرور اس میں کچھ ہوگا, یہ نہیں مفت ہے. اور بعد میں کچھ بیچاروں نے ہمت کی تو پھر لائن لگ گئی, پھر چھتا لگ گیا مکھیوں کا, پھر چھینا جھپٹی شروع ہو گئی کہ مفت لگا ہوا ہے, واقعی مفت ہے. یہ انسان اسی طرح بھیڑ چال والا جانور ہے, بڑا بے شرم. اس کو مفت ہدایت دو تو اس سے شک پڑ جاتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ جی مک جانا ہے اور یہ تو ہمیں ملا نہیں, تو پھر کہتے ہیں مفت کے حقدار تو ہم تھے, ہمیں چاہیے. یہ بڑا بے شرم ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پیسے تو نہیں مانگ رہا, تم سے اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا, مگر میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ایمان والوں کو نہیں چھوڑوں گا. کہ تم کہو گے جی یہ لو کاسٹ لوگ ہٹاؤ یہاں سے, تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ابھی تو ہماری بےزتی ہوتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں, ہم بڑے برگزیدہ پڑھے لکھے سیانے لوگ ہیں, انٹلیکچوئلس. تمہارے ساتھ تو جنگلی اور جاہلوں کا ٹولہ لگا رہتا ہے, ہم ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں. ان ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون, بے شک تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت پہ نہیں پہنچو گے, تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو لو کاسٹ قسم کے لوگ, غریب غربا اور سیدھے سادے دل والے ہیں, یہ جو دین تک پہنچیں گے. بالکل اسی بات کا کوئی آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ سورہ عبس میں بھی ذکر ہے. سورہ عبس میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فراٹی بدماش بیٹھے تھے, بڑے چی بچی ہوئے, وہ بڑے ہی غصے میں آئے, جذبز ہوئے کہ جی ان جاءہ الاعمی, جب ایک نابینا سیدھے سادے صحابی اندر تشریف لائے. میں نے کہا لو جی اے بھی آ گیا, کون ساڑھے نال بہ جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فراٹیوں کو اٹھاؤ, یہ سیدھا جو ہے نا نابینا, یہ اس کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے ہم دین اس سے چلا دیں گے. ان چکر والوں کی ہمیں ضرورت ہے جو تپتے اس بات پہ کہ جی ہم ایک کم سٹینڈرڈ کے آدمی کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے, آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی ایسے ہی ہے, یہ ہر دور میں ہوتا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اے میری قوم, میری مدد کون کرے گا اللہ کے علاوہ؟ اگر میں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر میرا مددگار کون ہے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے میں اہل ایمان کو بھی نکال دوں, میں اللہ کی نافرمانی بول لے لوں, جس کو اللہ پسند کر رہا ہے اسے چھوڑ دوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. میں نے تمہیں یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں غیب کے علم جاننے کا دعویٰ نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, نہ میں یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جی تمہاری نگاہیں جنہیں حقیق جانتی ہیں کہ اللہ ان کو نہیں نوازے گا, ان پہ رحمت ہی نہیں فرمائے گا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. ان کو تو بھلائی جو پہنچے گی سو اللہ کی جانب سے پہنچے گی, وہ تو خود مالک مختار ہے, جسے چاہے اپنی بھلائی پہنچا دے. اللہ عالم بما فی انفسہم, ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا, چاہتے کہ انی ذا لمن الظالمین, تمہارے بارے میں اگر میں ایسا کروں تو میں تو گناہ گاروں میں سے ہو جاؤں گا, ظالموں میں سے. گناہ گاروں سے آگے کا ترجمہ ہے. قرآن شریف میں ظالمین کا ذکر ہے کئی بار کہ جب تم حدیں چھوڑ دیتے ہو, حد کراس کر لیتے ہو, جب حد کے اندر آپ نافرمانی کرتے تو اس کی سزا ہے, تمہیں تعزیر ہے. آپ نے چوری کر لی, غلط ہو گیا کام, ہاتھ کاٹنے کی تعزیر ہے. بدکاری کر لی, کوڑے کی تعزیر ہے. قتل کر دیا, آپ کو جناب علی قتل کر بدلہ قتل ہے, یا پھر آپ اس میں چلے جائیں گے, قصاص اور دیت کی طرف چلے جائیں گے. آپ چوری کر لیتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے, نکل جاتے, ہاتھ نہیں کٹوایا. آپ بدکاری کرتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے, کوڑے نہیں کھائے. قتل کرتے ہیں لیکن کٹہرے میں نہیں آئے, پھر آپ ظالموں میں سے, پھر آپ ظالموں میں سے. پھر آپ کو اس فارمولے سے نکال دیا گیا ہے جس کو آپ چلا رہے تھے کہ جناب علی میری بخشش ہو جائے گی,
مجھے پناہ مل جائے. آپ اس سے نکل گئے. اگر سزا کھا لیتے جرم کو پورا کرا تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ تو نہ کرتا نا آگے. اب اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری سے آپ کو آگے نکال چکا ہے, آپ ظالموں میں شمار ہو گئے. اور اس کے ذکر قرآن شریف میں کبھی برائیوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے, 1 2 3 4 بار وارننگ دے رہا ہے, اور جب بھی انسان نافرمانی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم اگر گناہ کرتے ہو تو تم اپنی جان پہ ظلم کرو گے, تم اب گناہ نہیں کرو گے, تمہیں گناہ کی سزا اب نہیں ملے گی, اب تمہیں سزا نہیں ملے گی, تم اپنی برائی میں آگے بڑھو گے, نافرمانی میں آگے جاؤ گے اور کھلے کھاتے کرو, بالکل ڈھیل دے دیں گے اب تمہیں. یہ سخت ترین کام ہے, یہ ہے ظالم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قوم کے لوگ تب گئے اس بات پہ, میں نے کہا جی بڑا جھگڑا کیا تم نے, ہمیں اب غصہ دلا دیا ہے اور جھگڑا بہت بڑھا دیا ہے, اب تم ایک کام کرو, چھوڑو بحث کو, اگر عذاب آنے والی بات ہے لے آؤ عذاب, دیکھتے ہیں اگر تم سچ بول رہے ہو لے آؤ. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی لائے گا, میں تو تمہیں بتا سکتا ہوں عذاب آنا کب ہے اور کیسے آنا ہے, یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا, تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی, میں چاہوں بھی کہ خیر خواہی کروں تمہاری, لیکن اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے, وہ تمہیں گمراہ کرے, تو میرا ارادہ کرنا, میری خیر خواہی چاہنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا, تم لوٹائے اسی کی طرف جاؤ گے. اور گناہ کے بعد جب ظالموں میں شمار ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کیٹیگری پہ چلے جاتے ہیں کہ کوئی چاہنے والا, کوئی رعایت مانگنے والا آپ کے حضور رعایت نہیں, آپ کے لیے رعایت نہیں طلب کر سکتا, آپ کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتا, اس کے ہاتھ پیر اس کے زبان روک دی جاتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا ابراہیم اپنے آزر کے لیے کہ آپ اس کے لیے آپ دعا کریں نہ کریں ایک برابر ہے, ماننی تو ہم نے ہے نہیں. تو یہ بڑی قبیح بات, بڑی خوفناک بات, بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب انسان اس میں گرفتار ہو, جب ظالموں میں شمار کر دے. تو گمراہ کر دے اللہ, تو پھر میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا کون ہوں, لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف. ام یقولون افطرا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. یہ کہتے ہیں یہ خود ہی گھڑ کر لا رہا ہے ان احکامات کو, یہ جو باتیں سنا رہا ہے ہمیں کہ یہ مجھ پہ وہی نازل ہو رہی, یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے سارا. آپ فرمائیے کہ اگر میں نے خود گھڑایا تو اس کا وبال بھی مجھ پر ہی ہوگا. یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھوں, پکڑا بھی میں ہی جاؤں گا پھر. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں ان جرائم سے بڑی ذمہ ہوں جو تم لوگ کر رہے ہیں. تم لوگ, بڑی واضح, بڑی سیدھی سادھی آیات ہے. اب میں پھر وہی عرض کروں گا کہ قرآن شریف پڑھنے کا سیدھا سادہ فارمولہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. میں تو بھائی سمجھ ہی رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ میں سمجھ سکوں گا آئندہ بھی. ساری زندگی پڑھتا رہے آدمی, اتنی بڑی کتاب ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو بہت ڈیٹیل ہے اس میں, بہت ہی. ہر دفعہ آپ کو لگے گا کہ جی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, پہلے آتا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی شرط باندھ کر نہیں رکھی کہ جی آپ کو ہر چیز کا کل علم حاصل ہوگا تب آپ بخشے جائیں گے. کوئی ایسی کوئی شرط آپ کو ملی قرآن مجید میں کہ سارے کے سارے علوم حاصل کر لو, میں تمہیں کان پکڑا دوں گا, ورنہ تمہیں A+ گریڈ لینا ہے. نہیں, ایون پاسنگ مارکس کی کوئی بات نہیں. کامیاب ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی قلب سلیم چاہیے, سیدھے دل والا, باقی کام ہم اس سے خود لیں. بالکل بونگا نہیں ہوتا, بالکل بونگا, سیدھا سادہ, بس وہ چاہیے. کسی علامہ گیر کی کوئی یہاں پہ توقیر نہیں کی جائے, کسی علامہ گیر کسی کوئی بھی آپ دیکھ لیں کسی کو. ہاں الا اولو الالباب آپ کہیں گے وہ کیا لکھا, الا اولو الالباب جو ہے وہ فہم رکھنے والے لوگ ہیں, فرما بردار, جو آمنا وہ صدقنا کہہ دیتے ہیں اللہ کی ہر مرضی پر, وہ اپنے علم کے مطابق نہیں چلتے. تمہاری معلومات بڑی گھٹیا اور بڑی عارضی ہوتی ہے, وہ تو انسان کو بہکاتی ہے, بھٹکاتی ہے, اور وہ اپنے علم کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. اور کئی فیصلے آپ کو علم کے حساب سے نہیں کرنے ہوتے. جیسے آگ کا جب معاملہ آ جاتا ہے, آگ کا معاملہ آ جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اور نمرود کہتا ہے جی آگ میں ڈال دو, تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں یار آگ تو جلاتی ہے, تو کس طرح کی بات کر, یہ کون سا امتحان لے رہا بھائی, انسان ہوں, میرا گوشت جل جائے گا, آؤ بیٹھے بات کر لیں. تو کوئی آگ, تم نے ایمان نہیں لانا, چلو نہیں لاتے, میں جا رہا ہوں. سیدھا کام نہیں, ایسا نہیں ہوتا نا.
وہ آگ میں کود جاتے ہیں، وہاں عقل استعمال نہیں کرتے، وہاں علم استعمال نہیں کرتے، وہاں منشائے رب استعمال، اللہ کی مرضی استعمال، اور بونگے بن کے اس میں بالکل اپنا علم معلومات چھوڑ دیتے ہیں خود کو آگ کے اندر، اور آگ نہیں جلاتی انہیں، معاوضہ ہو جاتا ہے، نہیں جلاتی۔ اگر جلا دیتی تو کیا ہوتا؟ جلا دیتی تو کیا ہوتا؟ کیا ابراہیم میں رہتے ہیں؟ اور بھائی جان پھر بھی پورے ابراہیم میں علیہ السلام بالکل رہتے، کوئی بات ہی نہیں تھی، جلا ڈالتی آگ، کچھ ایسا نہیں تھا۔ یہ صرف آمنا و صدقنا کہتے ہیں اللہ کی مرضی کو، یہ اپنی لاجک سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا بیٹا ذبح کر دو، تو میں نے کر دیا۔ اب بتاؤ لاجک کیا ہے؟ علم کیا کہتا ہے؟ علم کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کا بیٹا ذبح کرائے، انسان کی قربانی لے، باپ کے ہاتھوں بیٹے کی؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو کوئی عقل کی بات ہے۔ عقل کرو یار، ہوش کرو یار، سارے پکڑ لیں گے آپ کو۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ اس وقت کرتے، اللہ کرے نہ کرے، گھر بڑھایا کہ جی کچھ لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جی میں نے بیٹا ذبح کرنا، کر بھی دیا اس نے۔ تو کراچی میں سنا تھا آپ نے 4-6 سال پہلے، اس نے کہا مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہے، میں نے کر دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر اس دور میں ایسا ہو گی اور کوئی برگزیدہ نبی ہوتے، اگر، ویسے تو کوئی چانس نہیں، کہنا ہی نہیں چاہیے، تو اس کو عقل دلانے والے جیو ٹی وی اور ایئر وائی اور دوسرے تیسرے اور بلاگرس ہیں، میمز بنانے والے ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ پاگل تھا پتر ہے، دماغ ہے خراب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، وضو کر، نماز پڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ تو کہا بیٹا ذبح کر، یہ تو نہیں کہتا، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ کمال ہے بھارت، یہ عقل سے، علم سے آگے نکل جاتی ہیں باتیں۔ یہاں پہ آپ کے علم و عقل کو، علم و فضل کو کوئی تقویت نہیں، چھوڑ دینا ہوتا ہے سارا۔ اسے کہتے ہیں ہدایت۔ ہدایت یہی کہ آپ اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں آمنا و صدقنا چھوڑ دیں، باقی سارے کام۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا بغیر کتاب کے، برگزیدہ نبی، بغیر کتابیں ابھی نازل نہیں، رائٹنگ میں آئی نہیں رہی بات، ان ریٹن کچھ نہیں ہو رہا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آ جاتا ہے، بڑے مشہور ناموں میں سے، پیچھے اور بھی ہم آپ کو مل جائیں گے، کچھ قرآن شریف میں مل جائیں گے اور کچھ کتابوں میں مل جائیں گے۔ اگر آپ قرآن شریف کے بہت ہی پیارے قاری ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن شریف والے نبی مانتا ہوں، تو ٹھیک ہے مان لیں، ہم نے کون سا اعتراض کیا، مان لو بھائی۔ ہوگا یہ کہ آپ کو بڑے ناموں میں سے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم کا ہی نام ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر مل جائے گا، اسماعیل علیہ السلام کا مل جائے گا، یا اسحاق علیہ السلام کا ذکر مل جائے گا۔ اب ہسٹری میں بھی مل جائے گا، ہسٹری اٹھائیں گے تب بھی یہی مل جائے گا، ایسے ہی مل جائے گا نا، سیدھی سادھی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب کوئی باقاعدہ اسکرپچر نازل نہیں ہو رہا، کوئی تختیاں نازل نہیں ہو رہی، کوئی الواح نازل نہیں ہو رہی، کوئی مینوسکرپٹ نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی۔ مکمل طور پہ آپ ہدایت پر، مکمل طور پر آپ کا ایک مکالمہ آزر کے ساتھ کوئی تفصیل لکھ دی کہ انہوں نے باپ کو چھوڑ دیا، جب دین کی بات آئی تو باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات آئی تو باپ اور بیٹے میں تفریق آ گئی، ختم ہو۔ نوح علیہ السلام کی بات آپ پڑھتے ہیں ابھی آگے کہ نوح علیہ السلام نے جب دین کی بات کی تو بیٹے کو چھوڑ دیا، ڈوب گیا وہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرار دے دیا کہ جی نافرمان عورت، نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام، اس میں نہ بیوی ہوتی ہے نہ بیٹا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں، بس آپ آگے دیکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر معاملہ باقی سارا میں اولادیں رشتہ داریاں نہیں دیکھتے۔ اب عام آدمی تو کہے گا نہیں بچہ ہے جی میری ذمہ داری ہے، بچہ تو معصوم ہے، اس نے کی قصور ہے، عورت کا کی قصور ہے جی، عورتوں کا قصور ہے یا نہیں؟ اب اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی لاجک تو ڈال نہیں سکتے آپ کو تو حدود اللہ کی پاسداری کرنی ہے، آپ کو تو اللہ کے حکم کو چلانا ہے۔ جہاں جس نے کتاب میں لکھ دیا بالکل حدود اللہ کے اندر رہ گیا، باقی سارا چھوڑ دو، باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اولاد چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، بیوی چھوڑنی پڑے چھوڑ دو۔ پیر و مرشد رہبت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ نہیں جیسے انجینئر کہتا باب تشائی کوئی نہیں، وہ تو خیر ایک جاہل آدمی ہے نا، ان پڑھ بیچارہ، وہ 2-2 روپے کے 4 جو مل جاتے ہیں وہ ہمیشہ۔ بدتمیز آدمی کبھی کچھ نہیں سیکھتا، اس کا علم سارا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ جو بدتمیز ہو، جسے ادب کرنا نہ آئے، جسے نام لینا نہ آئے، وہ اس کے علم تو گھاس کھانے چلا گیا نا، وہ تو ایسے ہی بہہ گیا بھٹک گیا، اس کی تو صحیح بات بھی نہیں سنی جائے گی، وہ تو ایسے ہی راستہ چھوڑ گیا۔ تو بہرحال ویسے ہی نام آ گیا بیچ میں، کرنا ہی چاہیے ہمیں۔ برگزیدہ انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ڈیٹیل ہے، کتنی ڈیٹیل ہے قرآن شریف، کتنی ساری،
اور بار بار آ رہا ہے کہ جناب علی دیکھو کس طرح ہمارے یہ فرما بردار تھے اور کیسے ہیں مسلمان سے زبردست دین حنیف پر قائم تھے، نہ یہ یہودی تھے نہ یہ عیسائی تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ یہ یہودی تھے یا عیسائی؟ جب عیسائی یہودی نہیں تھے تو کیا یہ مسلمان تھے؟ یس، مسلمان یہ اسلام نہیں، سعودی عرب والے نہیں، مسلم سے مراد فرما بردار، اوبیڈینٹ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت اس وقت تک نہیں ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، تو نہ توریت نازل ہو رہی ہے، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن شریف، ریٹن اسکرپچرز میں کچھ نازل نہیں ہو رہا، ان رائٹنگ کچھ نہیں آ رہا، اور وہ پورے کے پورے کامل نبی ہیں کیونکہ ان پہ ہدایت نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہدایت کو بے شمار نام دے دیے اللہ تعالیٰ نے، قرآن بھی اسی کا ہے، فرقان بھی اسی کا ہے، ہدایہ بھی اسی کا ہے، کلمہ بھی اسی کا ہے، جو کہتے ہو اصل میں قرآن شریف جو لفظ ہے، لفظ قرآن اس کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا ہے، کم و بیش 70 بار قرآن شریف کا لفظ ہے، قرآن شریف کے اندر 70 بار۔ اب قرآن کا لفظ وہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا مطلب تو یہ پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے یا فالو کیا جائے، یا پڑھا جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں پہاڑ پر تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، جھک جائے، ہے جی، خشیت الہی سے۔ تو کیا یہ کوئی بہت بھاری سا یہ کوئی پتھر ہے؟ یہ کوئی ایسٹیرائڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس چیز کی؟ کیا یہ کاغذ پہ اتنا وزن ہے؟ جی نہیں بھائی صاحب، سیدھی بات، ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ تو انہیں ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات۔ اللہ کی بڑائی سنے گا تو وہ اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی اس کو کہ پہاڑ بھی کوئی چیز نہیں، سیدھا سادہ جو سیدھا سادہ۔ اس میں ہم سوچیں گے جی یہ کون سا قرآن، تو بڑی سی ہدایت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال بحث اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ خواہ ان چیزوں میں گھومنا اور ان میں پھنسنا اور نئے نئے نقطے نکالنا تو اس کی وجہ نہیں، تو اس کی وجہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ سیدھا سادہ کام کریں، آپ اللہ پہ ایمان لائیں، من آمن باللہ وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ اس کو آخرت کے اوپر یقین ہے، قیامت، روز قیامت، بس ختم ہو گئی بات۔ 3 کام کرے، باقی کام اس کے اوپر ہم نہیں ڈالتے، اس پہ نہیں ڈالتے، بس چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے صابی ہے، جائے گا جنت میں، جائے گا جنت، بس سیدھا سادہ فیصلہ قرآن شریف، کچھ اس میں مشکل ہے۔ ظاہر مسلمان ہوگا تب بھی ہو جائے گا جنت میں اگر ان چیزوں کو مانے، ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر ایمان لائے، اور نیک کام سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو پبلک ڈیلنگ ہے، مکارم اخلاق، لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں، وہ اس کو مضبوط رکھے گا، اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، ہیر پھیر نہیں کرے گا، کسی کا حق کو نہیں کھائے گا، کسی انسان کے ساتھ اگر زیادتی کرے گا تو تعزیر بھگتے گا، تعزیر انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہو کہ جی یہ اس نے شرک کیا ہے تو اسے 100 کوڑے لگاؤ؟ مشرکوں کو کوڑے لگاؤ ہے نبی، پکڑ لو انہیں؟ بالکل نہیں۔ مشرکوں کو جہاد بھی مشرکوں کے ساتھ جب کیا جا رہا ہے تو تب کہ جب وہ تمہاری گردنوں تک آ جائے ان کی تلوار تو تم ان سے لڑو۔ مشرکوں کو ان کے مشرک ہونے پہ نہیں قتل کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے متعلق جو بھی علوم ہے اس میں تعزیر نہیں بیان فرما رہا کہ جی انہیں مارو، مارنا شروع کر دو، بالکل نہیں ہو رہا۔ اس نے روزہ نہیں رکھا، اسے مارو، یہ حاجی نہیں ہے، اسے مارو، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسے مارو۔ بعد میں تعزیرات آئیں جب پبلک ڈیلنگ انسان کی انسان سے شروع ہوئی، لوگوں کا لوگوں سے معاملہ ہے، لوگوں نے جب لوگوں کو تنگ کیا تو تعزیرات شروع ہو گئی۔ پھر خلفائے راشدین نے بھی تعزیرات کو بنایا، شراب کے اوپر بھی تعزیر آ گئی، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بھی تعزیر آ گئی جو کھلے نافرمان ہوئے۔ بعد میں ہوا انسانوں کا معاملہ انسان کے ساتھ۔ براہ راست اللہ تعالیٰ تعزیر بیان نہیں فرماتا، سزا بیان نہیں فرماتا، اپنے متعلق جو حقوق اللہ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، حقوق العباد پہ چھوڑتا نہیں، حقوق العباد پہ گن کر چوری کی ہے کسی نے کسی کی تو اس کو پکڑو، پھر ثابت ہوا تو ہاتھ کاٹو، بدکاری کی ہے مارو کوڑے، 80 مارو یا 100 مارو، اور سختی سے مارو۔ کوئی عیب لگاتا ہے کسی کے اوپر تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا زبردست جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ سورہ نور میں جیسے کہ اگر تم نے کسی کے اوپر تانا زنی یا عیب جوئی کی ہے، کسی کے اوپر عیب لگایا ہے، کسی کے کردار کشی کی ہے، تو بس سمجھ لو کہ ہم سب غصے میں آ چکے ہیں اس بات پر، ہمیں چھوڑنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اگر آواز اونچی کی جائے گی اور آپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا۔
تم سمجھو کہ بڑے نمازی پرہیزگار ہو، میں تمہارے اعمال ہی ضائع کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں آ جاتا ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا جہاد پر آؤ، یہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑا ہے، اب خلاف ورزی ہوئی ہے، اب نہ ان کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ ان کا جہاد قبول ہے، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، ان سے کچھ قبول مت کریں، ان سے رخ انور ہی پھیر لیں، ان سے بالکل کنارہ کش ہو، نہیں ہوتا۔ اب یہ تعزیرات بیان ہوئی، تعزیرات، یہ سخت ترین سزائیں ہیں، سخت ترین سزائیں ہیں، اور انسان کی انسان کے ساتھ، انسان ایسا ہی ہے، اگر اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو تعزیر نہ بتائی جائے، وہ بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، وہ لبرٹیاں لیتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ ایک قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی قتل کیا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو یار، پھر دوسرا آدمی قتل کر جائے گا، پھر تیسرا کر جائے گا، پھر چوتھا، پھر سارے قاتل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے ہم نے حیات رکھی ہے، قصاص میں، کہ تم جو سمجھتے ہو نا کہ جی ہماری گردن بڑی اکڑی ہوئی ہے، ہماری گردن کاٹنے کوئی نہیں آئے گا، ہمارا ٹہکا بڑا ہے، تو ہم تمہیں قصاص میں پھنسا رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر سے یہ خون بہا دے سکتے ہو۔ جب تمہیں اس کا پتہ چلے گا کہ تمہیں مال بھی دینا ہے، تو پھر تم قتل کرنے سے پہلے سوچو گے۔ اس میں ہم نے بقا رکھی ہے، اس میں ہم نے حیات رکھی ہے کہ تمہاری بھی جان بچا لی اور آئندہ تمہیں توبہ بھی کروا دی۔ قتل تم نے تو کر دیا، ایک تو گیا ہی گیا، اب جواباً تمہیں بھی کروا دیں قتل ہی، یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جی انہوں کی وجہ تو ساڑھے پہ انہوں پھانسی ہوئی تھی، دشمنداری بڑھ گئی، پہلے تو قتل کرنے میں دشمنداری تھی، اب دوسرے کو سزا مل گئی پھانسی، تو وہ پہلی فیملی پھر اکڑ گئی کہ جی میرے باپ کو پھانسی اس کے باپ کی وجہ سے ہوئی، وہ پھر دشمنداری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ہم تمہاری حیات رکھتے ہیں۔ سیدھے سادے فارمولے، ہم سے پوچھا صرف ہو ہی جائے گا، سیدھا سادہ، جتنے ہمارا دماغ ہے، ہمارے دماغ کے حساب سے پوچھے گا، کسی کے حساب سے نہیں پوچھے گا کہ جی زید اور بکر کی خبر مجھے سناؤ، ہے کوئی بناؤ سناؤ بنی اسرائیل والوں کی طرح، بنی اسرائیل کے چوتھے محلے میں پانچواں آدمی کون تھا؟ تم نے پڑھا قرآن؟ جی ہم نے تو نہیں پڑھا، ہے یار بڑے بیوقوف آدمی۔ سورہ مومن نازل کی، تم نے تحقیق کی کہ سورہ مومن وہ جو مومن کا تھا وہ کون تھا؟ جی ہم نے تو نہیں پڑھا، بغلے جھانکیں گے ہم، تو پتہ نہیں کون سا مومن تھا بنی اسرائیل کا، وہ یاد ہے آپ کو؟ سورہ مومن یاد ہے؟ سورہ مومن میں بنی اسرائیل کے ایک برگزیدہ آدمی کا ذکر ہے جو تصدیق کر رہا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے، ان کو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن شریف بائی نیم ایک سورت نازل کرتا ہے، مومن اسے کہتا ہے ایمان والا۔ اس تک تو قرآن شریف نہیں نازل ہو رہا نا، توریت کے اوپر ہی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو آ رہی ہے نازل ہو رہی ہے، اس پہ ایمان لانے والا مومن ہے پورا۔ اب آپ سے مجھ سے یہ سوال قیامت کے دن کبھی نہیں کیا جائے گا کہ آپ اس مومن کا نام بتائیں، کس فیملی سے تھا، اس کے بچے تھے نہیں تھے، اس نے کتنی شادیاں کر رکھی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ اس پہ تحقیق کر لیں، ہے جی صحیح ہے، لا حاصل ہے، بیکار ہے، آپ ایویں ہی ٹھک رہے۔ وہ نہیں کہتا ہوں کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، اکشے کمار، کیوں تھک رہے ہو؟ وہ ٹھیک ہے کہتا کئی باتوں میں آپ کیوں تھک رہے ہیں، وہ بائک کہہ صحیح رہا ہوتا ہے کہ ہم بغیر وجہ کے کئی جگہ پہ زور لگا رہے ہیں، کچھ ضرورت نہیں۔ آپ زور لگائیں احکامات الہی، حدود اللہ پہ زور لگائیں، اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس اس کے نزدیک نہیں جانا۔ بدکاری کو اس نے منع کر دیا ہے، کھلی فحاشی کو، عیب کو منع کر دیا ہے، اس نے قتل کو منع کر دیا ہے، اس نے دوسروں کا مال کھانے کو منع کر دیا، اس نے چوری کو منع کر دیا ہے، ڈاکے کو منع کر دیا۔ یہ حدود اللہ ہے، آپ اس کے قریب مت جائیں۔ باقی آپ کو کون پکڑ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ جناب علی آپ باقی چیزوں کو بھی ہمیں ذرا کوریت کے بتاؤ؟ کوئی ایسی کوئی ایسی قرآن شریف میں بڑا وضاحت کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں سنو، تمہیں اس وقت تک فلاح نہیں ملے گی جب تک تم توریت اور انجیل پہ ایمان نہ لے آؤ۔ وہاں آپ یہ ارشاد نہیں فرما رہے کہ آؤ قرآن پہ ایمان لے آؤ، نہیں تو تم تو گئے۔ آپ وہاں کیا فٹ کریں گے، کس چیز کو؟ اس لیے کہ وہ کیا ایک لاجیکل بات ہے، وہ قرآن مانتا کب ہے؟ وہ تو یہودی ہے اس لیے کہ وہ تورات مانتا ہے، وہ قرآن شریف کو تو قرآن شریف بھی نہیں مانتا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر مان لے تو جھگڑا ختم، پھر تو مومن ہے، پھر تو مسلمان ہو گیا۔ عیسائی تو اسی لیے عیسائی کہا جا رہا ہے
کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، یہ قرآن شریف کو نہیں مانتا کہ یہ نازل ہو رہی ہے کتاب، وہ کہتا ہے بس بائبل نازل ہو گئی جو ہمارے پاس ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ختم ہو گئی، انجیل ہے بس. تو کہتے ہیں جی انجیل پہ ہی مان لاؤ، اس پہ لاتے ہو. اب تو اعتراض نہیں کر سکتے، اب ڈیڈ لاک لگا دیا ہم نے تم پہ، اب لے آؤ اپنی اس کتاب پہ ایمان جو تمہارے ہاتھ میں لاتے ہو، پڑھو اس کو، تو رائت پہ لاؤ ایمان پڑھ. اور اصل میں تو تم اس پہ بھی ایمان نہیں لاتے نا، وہ بھی تو تمہارا مکو ٹھپنے کے لیے آئی ہے نا، وہ تو تمہاری ساری برائیوں کو دور کرے گی، وہ تو اس میں ہدایت ہے، نور ہے، کمال ہے. وہ ہم نے ہدایت رکھی ہے اس میں، ہم نے ہدایت رکھی ہے اس میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب اگر تم توریت اور انجیل پہ ایمان نہیں لاتے، تمہارا ایمان قبول نہیں، تو فلاں نہیں پاؤ گے. تو بہرحال بحث اس میں اور بہت بڑی، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں باتیں بار بار کہ الٹے سیدھے سوالوں میں پڑھنا، الٹی سیدھی سوچ میں پڑھنا کہ جناب علی کیا چیز ہدایت ہے، کون سی کتاب ہے، یہ فضول بحث ہے، فضول. ہم نے کرنا ہے عمل. قرآن شریف میں 1400-1500 سال ہو گئے نازل ہوا، صاف صاف لکھی ہے ساری باتیں، سیدھی بات لکھی ہے. آپ کو عبادت کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، آپ کو پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے بتا دیا گیا ہے، فوت ہونے کے بعد بتا دیا گیا کیا کرنا ہے. آپ پیروی کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو بتا دیا گیا. آپ اتباع نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں کر رہے، کچھ قرآن شریف کا فیصلہ ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے، پیروی نہیں کرتے، آپ سنت کو نہیں مان رہے، آپ کچھ نہیں کر رہے. قرآن شریف نے فیصلہ فرما دیا کہ جی آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں، یو آر نو باڈی ٹو اس. اب آپ کرتے رہے جو کرنا ہے. ہمارے رسول کا فرمان نہیں مانا، اس کی بات نہیں مانی، ختم. ہمارا تم سے کوئی لینا نہیں. اب ڈھونڈو اپنے لیے کوئی خدا کو، رسول کو ڈھونڈ لو اور کرو، دیکھ لیں گے، فیصلہ کر لیں گے قیامت کے دن تمہارا کرنا کیا ہے، کر لیں گے. مسلمان کہلانا چاہتے ہو، تمہارے لیے یہی راستہ ہے. اللہ کو ایک جاننا پڑے گا، رسول اللہ کی بات سنو گے، بالکل ساری اپنی باتیں چھوڑ دو گے، سب کچھ چھوڑ دو، اور قرآن شریف کو مانو گے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کتاب ہے، مجھے اس کے بغیر کہیں آگے نہیں جانا. قرآن شریف سمجھنے کے لیے آپ بالکل اندھے گنگے بہرے ہیں جب تک آپ کو رسالت نہیں پتا. سنت نبی چھوڑیں گے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ختم ہو گئی یہ بات. آپ کہیں جی میں صرف قرآن شریف پڑھ لوں گا اور سنت نہیں پہ عمل کروں گا، میں سیرت نہیں پڑھوں گا، میں رسالت نہیں سمجھوں گا، ایسی کیسی آپ کی، آپ اس میں 2% بھی نہیں پڑھ سکتے، 2% بھی سمجھ نہیں آئے گا. حکیم الصلاۃ کرتے رہو، حکیم الصلاۃ حکیم کرتے ہیں، کیا مطلب ہے، کیا کرتے رہیں گے آپ؟ یا کتب علیکم الصیام سیام کرتے رہو بیٹھ کے. وہ تو تمہیں درباری رسالت سے پتہ چلے گا کہ بھائی جان روزہ کیا ہوتا ہے، رکھنا کیسے، افطار کیسے ہوگا. وہ تو اللہ کے رسول کر کے دکھائیں گے تمہیں. صلاۃ کیا ہے، کیسے نیت باندھی جائے گی، کیا پڑھا جائے گا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، کون سی تسبیح پڑھی جائے گی، سلام پھیرا جائے گا، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کس وقت پڑھی جائے گی. آپ اس کو چھوڑتے ایسی تیسی میں جائیں، آپ صرف قرآن پڑھیں، پھر آپ نام لے کر نہ دکھائیے گا دربار رسالت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لینا پھر میں دیکھتا ہوں آپ نماز پڑھ کے دکھا دیں، آپ روزہ رکھ کے دکھا دیں، ہے جی آپ شادی کر کے دکھا دیں، شادی ایسی تیسی آپ، اور آرام کے بچے پیدا کرتے رہو گے. تمہیں مسلمان ہونا ہے تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے نکاح کرنا پڑے گا نا. وہ سارا معاملہ پورا کرنا پڑے گا جو نکاح کی شرائط اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کا اعلان ہوگا. اب تم اعلان نہیں کر رہے، چپکے سے کونے میں کمرے میں جا کے شادی کرتے ہیں، یا پھر دوست کا دوست تمہارا گواہ ہے، اور ختم ہو گئی بات. تم نے تو وہ کیا ہی نہیں ہے. یا لڑکی ہے، اس کی سہیلی کی سہیلی گواہ بن گئی، اور چور بازاری ہے نا. وہ تو اعلان ہی نہیں ہوا. اعلان کرتے نا، ڈھول بازی کاشی لے کے آ جاتے کھڑے ہو کے، ہاں مردوں کی طرح یہ سینہ ٹھوک کے میں کر رہا ہوں حاجی، ایسی تیسی آ جاؤ سامنے کر لو. کون روکتا تم؟ ایک چوہے کی طرح پورے بل میں گھس کے شادی کر رہا تھا. تو ابھی کر رہا ہے تو پھر تو نے سنت پہ عمل نہیں کیا، وہ شادی بالکل چیلنج ہو جائے گی. پھر وہ شادی نہیں ہے. پھر تو کاغذ اٹھا کے پھر سکتا ہے کہ میں نے نکاح نامہ کروایا ہوا، یہ مولوی نے دستخط کر دیا، لیکن وہ اتمام حجت وہ نہیں ہوا، کرنے کا لازم کہہ دیا گیا، کرنے والے نے کہہ دیا، شرائط پوری نہیں کر رہے. تو بہرحال آپ کچھ نہیں کر سکتے. درباری رسالت سے گئے، آپ ادھر چیلنج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث ٹھیک نہیں ہے جی، لکھنے والوں نے فضول لکھ دیا ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں. آپ ختم ہو گئے، آپ ایسی تیسی میں چلے گئے، آپ ہٹ گئے راستے سے.
ہاں آپ کو بہت ساری حدیثیں سمجھ نہیں آئیں گی بھائی، بہت ساری نہیں سمجھ آئیں گی، بہت سارے معاملات ہوں گے جو آپ کے سر سے گزر جائیں گے، آپ کہیں گے یار کیا مطلب یہ حدیث ہے؟ تو آپ اپنی فہم بڑھائیں نا، آپ اپنی عقل بڑھائیں. آپ کو سیدھا سادہ بتا دیا کہ آپ تو اس تک جائیں نا، وہ کوئی ایمانیات تھوڑی ہے، ایمانیات میں تو نہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی فیملی لائف ان کی ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ کوئی پردے کی باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، آپ اس پہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے، مت کریں بھائی، مت کریں یار. آپ کو بڑا واضح پتہ چل رہا ہے اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، ختم ہو گیا، اس میں تو عمل کرو نا. اس میں تمہیں کون سا شک ہے؟ اس میں بھی تمہیں غلط کوئی حدیث مل رہی ہے؟ اس میں تو کوئی غلط حدیث نہیں مل رہی نا، میں تو سیدھی حدیث مل رہی ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، یہ توبہ کے کلمات، یہ توبہ کے کلمات، یہ استغفار، یہ کلمہ، یہ کلمہ، یہ کلمہ، یہ دعائیں مانگتا ہوں اللہ کے حضور. بڑی بات ہے، بڑی صاف کر لو بھائی، اس میں تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ تو قریت کے اختلافی مسئلوں میں ڈھونڈتے ہیں، پھر تو سوال ہی پیدا ہوگا نا. جس نے آمنا و صدقنا کہہ دیا اس کو تو وہاں بھی سوال نہیں آئے گا، سوال ہی نہیں آئے گا. جیسے پرانی حدیث ہے اور بالکل ابھی بھولے پڑے دوبارہ ڈسکس کر لیں. اب جس کا عقیدہ نہ ہو وہ پھنسے گا اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آؤٹ ڈور مسافرت پر ہے اور آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا ہے اور وہ خیمے کا رنگ ہے سرخ چمڑے سے بنا ہوا. آپ خیمے کے اندر ہیں، سورج ڈھل رہا ہے، عصر کا ٹائم ہے، سورج نیچے آ رہا ہے اور سنہرے رنگ کا جیسے سورج کی ہو جاتی ہے، سرخی کم ہو رہی ہے. عصر کا وقت ہوتا ہے، حضور سیدنا بلال اذان دیتے ہیں. صحابہ کرام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، یہ وضو کی تیاریاں کر رہے ہیں سارے. حضور سیدنا بلال ایک تھال لیتے ہیں، برتن، اور آپ اندر چلے جاتے ہیں خیمے کے اندر. اب صحابہ کرام اور کیوریس اور ایکٹیو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ تھال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا گیا ہے اور اللہ کے رسول اس میں وضو فرمائیں گے اور یہ پانی باہر آنے والا ہے. اس کا انتظار شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی سیدنا بلال کہتے ہیں میں باہر آتا ہوں، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے. کھینچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ پانی مجھے گر جائے، میں اوپر پڑ جائے، میں ایک ہی قطرہ لے لوں، میں اپنے منہ پہ لگا لوں، میں پی جاؤں. اب سمجھنے والا سالہ اعتراض کرے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا بھائی، یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے. لیکن ایمان والے کے لیے تو کمال ہے نا بھائی، اس میں تو کمال ہے نا. وہ تو دربار رسالت سے جو عشق تھا صحابہ کرام کا وہ اس کو سیکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کے وہ آستینیں بھی ابھی اوپر چڑھی ہوئی ہیں، پانی گر رہا ہے جیسے تازہ وضو کرنے کے بعد. آپ کی وہ پنڈلی مبارک بھی نظر آ رہی ہے، آپ نے تہبند اونچی کی ہوئی ہے جیسے وضو کے وقت کر لی جاتی ہے. صحابہ کرام سٹن ہو جاتے ہیں وہ حسن و جمال دیکھ کر. یہ حدیث کے الفاظ، ایسا حسن و جمال دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، آپ چمک رہے ہیں، آپ کی وہ بوندیں چمک رہی ہیں اور حسن و جمال ویسا. وہ صحابہ کرام، اور آپ نے ریڈ کلر کا، لال کلر کا لباس پہنا ہوا ہے، ریڈ کلاتھ، لال کپڑے پہن رکھے ہیں رسول اللہ نے. اور صحابہ کرام، اور آپ تبسم فرماتے ہوئے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم نے تو وہ ماحول بنا دیا جو حوض کوثر والا ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں جھپٹتے ہوں گے لوگ جام طہور کے لیے، لیکن اس میں لغویات کوئی نہیں ہوگی، محبت سے ایک دوسرے پہ جھپٹتے ہوں گے. جس کا منظر آپ دیکھتے ہیں ادھر حجر اسود میں کہ جھپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہیں، لیکن دوسرے کو آگے بڑھا کے بھی کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کروا دو، اس سے بھی کرا دو، عورتوں کو بھی کرا رہے ہیں، ہم بھی پکڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی پکڑ کے آگے کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کا بھی ہاتھ لگ جائے. حجر اسود کو ہاتھ لگایا. اب سمجھنے والے کی یہ بات ہے، اور اعتراض کرنے والا بد نصیب سالہ وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا نقطے نکالے گا، یہ ہو کیا رہا بھائی، یہ کیا پڑھا رہے ہو. تو اس کے نصیب ہے نا، وہ نصیب کا کھوٹا ہے نا جسے بات سمجھنے ہے. حدیث میں تو کوئی شک نہیں نا، صحابہ کرام کی اس محبت میں، وارثگی میں، دیوانگی میں کوئی شک نہیں. آپ جب قریبی تعلق میں آ جاتے ہیں نا، قریبی تعلق میں کئی چیزیں تو ویسے ہی آپ پہ روا ہو جاتی ہیں. کئی چیزیں جس کو میں صحیح روایت کے حساب سے پھر بیان کرتا ہوں، حضور سیدنا ابو ہریرہ کا. اب آپ کو سب سے قریبی صحابی کا مرتبہ حاصل ہے، کوئی نافرمان ہے جو نہیں مانتے ہوں گے، بہت قریبی تعلق، بچپن سے تعلق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے فرمایا، میرے دوست نے کہا، میرے دوست نے، وہ یعنی ان کو یہ لبرٹی حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرے دوست نے یہ کہا، میں نے اپنے دوست کو یہ کرتے دیکھا.
حدیث میں آپ اس طرح لکھ دیتے سب سے بڑے راوی حدیث، اور آپ وضو فرما رہے ہیں اور سب سے بڑا نام، سب سے بڑے لاڈلے شہزادے کھڑے دیکھ رہے ہیں، سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین دیکھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ کو، اور نانا کا ہی درجہ دیا ہوا ہے کیونکہ نانا کے ہی دوست ہیں، بڑے کو بڑا ہی مانتے ہیں، اور بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم بڑوں سے سیکھ رہے ہیں، اور حضور سیدنا ابو ہریرہ ایک نئے انداز سے وضو کر رہے ہیں، خوب بھر بھر کر پورے بغلوں تک پانی ڈال رہے ہیں بجائے کونیاں تک دھونے کے، یہاں سے ڈال رہے ہیں، دھوتے مسح کرتے ہیں تو پوری گردن تک بھیگ رہی ہے، وضو کر رہے ہیں تو پورا سینے تک پانی جا رہا ہے اور گھٹنوں تک پانی ڈال رہے ہیں وضو کا۔ ایسا وضو تو پہلے دیکھا نہیں دیکھنے والوں نے۔ اب یہ تمام بچے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور بھی ہیں دیکھ رہے ہیں سارے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا آپ نے اللہ کے رسول کو ایسا وضو کرتے دیکھا؟ کیا وہ ایسے کرتے تھے؟ کہ نہیں ایسے تو نہیں کرتے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ جی میں تو پہچان بڑھا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ہی فرمایا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ جگہ چمکے گی اور میں پہچانوں گا آسانی سے قیامت کے دن۔ یہی پہچان ہوگی عام آدمی کی اور نمازی کی، میرے امتی کی، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہے وہ مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ چمکتا ہوگا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو دقت نہ ہو، وہ مجھے پہچان لے کم از کم۔ مجمع بڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، کروڑوں اربوں کا، تو میں چاہتا ہوں مجھے یہ نہ ہو کہ جی پہچان نہ ہو جائے، تو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اب کر لے چیلنج اس کو، وہ کرتے رہے بھائی جان، آپ کو روکا کسی نے؟ آ گئے جی بدعت ہو رہی تو کر لی ہوگی، آپ کر لیں، ماموں آپ ہی ہے نا، بدعت آپ ہی ٹھیک کروانے آئے ہیں، آپ کر لیں۔ بات تو یہ ہے کہ سیکھنے والا تو سیکھ گیا، سمجھنے والا تو سمجھ گیا کہ آپ جب وارفتہ ہوتے ہیں دیوانہ وار محبت میں، پھر قرآن شریف میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو صرف میرے لیے بیٹھے ہیں، یہ جو صرف میرے لیے بیٹھے ہیں، یہ صرف میری رضا کے لیے ہے، یہ کوئی اور طلب نہیں رکھتے، یہ اور کوئی طلب نہیں رکھتے، ان کی کوئی تمنا نہیں، یہ کچھ نہیں چاہتے، کسی سے کچھ نہیں چاہتے، ان پہ عام شریعت کے قوانین نافذ مت کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ پوچھیں گے کیڑی آیت دسو، تو آیت پوچھ لینا وہ ذاکر نائک سے، وہ بتاتا ہے چیپٹر 13 اور وہ 15، وہ بتا دے، میں تو نہیں بتاتا ہوں۔ نہیں ماننا آپ اچھا کریں گے، مت مانو، بس سیدھا تھا، آپ کہیں ابھی ٹلے مارا تھا تو بڑا اچھا ہو گیا، مار رہا تھا ٹلہ بھی ختم، میں اپنے گھر ٹلہ مار رہا ہوں نا بیٹھ کے، آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میرا ٹلہ سنو، مت مارو، آپ اپنا بجا لیں، ہمارا ٹلہ چھوڑ دیں، اپنا ٹلہ کھڑکا لیں، تو مت کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے تو بیٹھے، اب ان پہ کون سی پابندیاں لگاؤ گے؟ یہ اپنا لباس تک چھوڑ چکے ہیں، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ تہبند نہیں باندھتے، یہ صدر نہیں ڈھانپتے کہ جی اس میں بھی دو رنگی نہ آ جائے، اور ان سے کیا لینا ہے؟ یہ بے ضرر لوگ ہیں، یہ کسی کا کیا بگاڑتے ہیں؟ بیٹھا رہنے تو نہیں ان کے کام میں، بیٹھا رہنا۔ ہاں نماز پڑھنے والے آتے ہیں، وہ نمازوں میں اضافے کر لیتے ہیں، وہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی اور نیتیں باندھ رہے ہیں، کچھ تجسس کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، ہم سیکرٹ نماز بھی جو تنہائی کی نماز ہے، جو رات کی نماز ہے وہ بھی دیکھ لیں، ان کی عقیدت کا الگ انداز ہے، الگ انداز ہے، وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ اگر وہ تجسس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں وہ سکھائیں کہ جو تنہائی میں رات کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کی عشق کی طریقے ہے، وہ ان کی محبت ہے، وہ اپنے اس میں وارفتہ ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے رسول کے ایسی جگہ پہ پیچھے کھڑے ہوں کہ آپ کا قدم مبارک ہو جہاں، وہاں ہم سجدہ کریں۔ کچھ کہتے ہیں ہم اس لائق کب ہوئے کہ وہاں سجدہ کریں اور ہمارا ماتھا ادھر جائے، ہم اس لائق میں پیچھے ہو گئے۔ دونوں کا مرتبہ اپنا، دونوں کی عقیدت اپنی جگہ۔ کچھ کہتے ہیں اصحاب صفا کی چبوترے پر چڑھ کے نفل پڑھوں گا، کچھ کہتے ہیں ہمارا منہ ہے اصحاب صفا والا، وہاں جہاں ان کے قدم لگے وہاں میرا قدم، پیچھے رہیں گے پیچھے رہیں گے پیچھے رہیں گے۔ دونوں کی عقیدت ہے، دونوں اپنے عقیدے پہ چل رہے ہیں، دونوں کی اپنی محبت ہے۔ جس نے وہاں نفل ادا کر لیے بڑے مرتبے والا ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس نے اپنی محبت کا میدان مار لیا نا بھائی، محبت کا میدان مار لیا۔ اور جو پیچھے ہٹ گیا، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ جی میں اس لائق ہوں، اس نے اپنا میدان مار لیا۔ یہ وہ بات ہے کہ آپ کہیں گے جی قرآن شریف بھی لکھا کتنے دسو جی آیت نمبر حدیث نکال لے، تو وہاں نکال لے، تو نکال لے، اور نکلے تو بس اس کو جھنڈا گاڑ لے اور آسمان پہ چڑھا دے۔ کہاں چڑھ جاؤ گے تم یار آسمان پہ؟ کون سے آسمان پہ چڑھنا ہے؟ کوئی آسمان پہ چڑھا آج تک؟ کون چڑھ گیا؟ اور عام آدمی بھائی جان، ہم عام آدمی،
ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، ہم اچھا کرتے ہیں، ہم برا کرتے ہیں، ہم بہکتے ہیں، ہم بھٹکتے ہیں، ہم سیلفش لوگ ہیں. ہم جب اپنی مرضی آ جاتی ہے ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی پوری کرتے ہیں. اس وقت نہ ہمیں باپ پسند ہے، نہ بھائی پسند ہے، نہ ماں پسند ہے، ہم اپنی مرضی. عزیز سے عزیز ترین جو اولاد ہے، لاڈلی سے لاڈلی، جب آپ تھکے ہوئے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بچے کو باہر نکالو. میں نے سنا ہے، نکلو باہر، میں سو رہا ہوں، بالکل تنگ نہیں کرتا. وہ لاڈلے سے لاڈلا بچہ جس کی آپ ساری زندگی کھپتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے وہ محبت. نیند پوری ہوتی ہے تو بچہ یاد آتا ہے کس سے گیا، میں بڑا اس کو پھٹکار دیا تھا، آنا بیٹا رہا ہو، کوئی بات نہیں، غصہ چھوڑا. وہ آپ کو بھاگ رہے، اس وقت آپ بالکل وہی نفس نفسی کا دور ہوتا ہے. دیکھیں آپ اپنے اوپر جب پھٹی پڑی ہوتی ہے، آپ کو نہ اللہ رسول یاد ہوتا ہے، نہ مرشد پیر یاد ہوتا ہے، کچھ نہیں، آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں. ختم. اور پابندی لگائی کس نے کہا کہ سونے پر پابندی ہے؟ سو جاؤ نا بھائی. خود رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سو جائے کرو، نیند آتی ہے. کس نے کہا عبادت کرو اس وقت جب نیند آئی ہوئی؟ نیند کا غلبہ ہے، سو جاؤ، پڑھ کر سو جاؤ. آپ خود پڑھ کر سو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں جو آدمی، سفر ہو رہا ہے، ساری رات کا سفر ہے، آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام بہت شدید تھک گئے، اور آپ کہتے ہیں ابھی فجر میں ٹائم ہے، لیٹ جاتے ہیں، سو جاؤ، بعد میں دیکھیں. کہتے ہیں فجر میں تھوڑا ہی ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، ابھی ہے ٹائم، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، لیٹ جاؤ. سارے آرام کیا، آپ بھی سو گئے، سو رہے ہیں سارے. صحابہ کرام بیدار. پیچھے کا جو قافلہ ہے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر پیچھے نگران قافلے میں آ رہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول سو رہے ہیں. یہ بیدار رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں. فجر ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، نہیں اٹھے. اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، نہیں اٹھے. سورج نکل آیا، نہیں اٹھے. سورج کی کرنیں آپ پہ جب پڑتی ہیں تو آپ بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی خوب سویا آج تو، جگایا نہیں تم لوگوں نے کہ یہ ہم سمجھے آپ پہ وہی نازل ہو رہی ہے، ہم کیسے جگاتے ہیں؟ میں سو گیا تھا، تھک گیا تھا، سو گیا، جگا دیتے. کون جگاتا؟ اللہ کے رسول کو کون جگانے والا؟ سیدنا عمر نے الصلاۃ کہا تو صحیح، لیکن ذرا ڈرتے سائڈ پر کہ جی شاید بیدار ہو جائے ہونے والے. نہیں ہوئے تو اپنا ٹائم سے اٹھے. آپ نے کہا اچھا اوہ تو سورج نکلا ہے تو چلو وضو کرو، نماز پڑھی جائے. نماز نہیں پڑھی کسی نے؟ نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا چلو وضو کرو، پڑھے نماز. کہ جی اس وقت نماز ہو سکتی ہے، ابھی تو سورج نکل آیا. آپ نے فرمایا سورج سے پہلے فجر پڑھو. دیکھیں نماز تو پڑھو گے نا، جب سو لیے اب کیا نماز بھی چھوڑو گے؟ جب سلا دے اللہ تو سلا دیا نا، بیدار ہوئے تو نماز تو پڑھ جو رہ گئی، آؤ نماز پڑھی جائے. اور کیا آپ کیا سمجھنا چاہتے؟ بس سیدھا کام ہو رہا ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں لگایا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سیدھا سادہ کام کہ بھائی یہ جب آپ ایک گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک لگاوٹ ہوتی ہے، اس میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس تعلق میں تمہیں یقین کرنا ہوتا ہے، اس تعلق کو بار بار توڑنا نہیں ہوتا، اس لگاؤ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، عقیدے پکے کرنے ہوتے ہیں. ورنہ عقیدے توڑنے والے تو بے شمار بیٹھے ہیں، بیڑا غرق کرنے والے، بد دل کرنے والے، راستے سے ہٹانے والے بے شمار بیٹھے جو تمہیں شک میں ڈال دیں گے. کہیں گے پتہ نہیں تو اپنے پیو کا پتر بھی ہے کہ نہیں ہے. تیرا ابا کہہ رہا سی یہ میرا پتر کوئی نہیں. وہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہے، سالے تو ماما لگا. کئی دفعہ کہہ دیتا ہے وہ اولاد کو، باپ اپنا جا تو نہ میرا پتر کوئی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اولاد گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ ابا اس سے میچ ہے، بس 10 منٹ بعد وہی ابا 100 روپے دے رہا ہوتا ہے، جا 4 پلیٹ چاول لیا. وہ اس وقت ہوتا ہے 4 پلیٹ چاول اپنی آتے. کبھی آپ خوش ہو جائے کہ جی نواز شریف واپس آ گیا، 25 روپے کی پلیٹ ہو گئی. نواز شریف آتا ہے مفت ہو جاتا ہے سارا. دعا کریں آ جائے، دودھ کی نہریں واپس بہن ہے جی، ہر چیز مفت، بجلی کبھی نہیں جاتی، بجلی کبھی نہیں، ہر روز مفت کھانا، اور وہ گھر بھر جاتا تھا ہمارا. تو ہم پکڑ کے نا کھانا نکال رہے تھے، باہر نکال رہے کھانا، اتنا نون لیا خدا دا بہت. اور سندھ والے پیپلز پارٹی کو رو رہے ہیں تو یار اتنا کھانا نازل ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں اتنی جگہ نہیں. تو بہرحال ایک تھی غیر سیاسی گفتگو تھی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کے دل میں تمنا ہے سیکھنے، اور آپ سبھی کچھ سیکھتے ہیں، آپ توریت پڑھیں گے سیکھیں گے، آپ زبور پڑھیں گے سیکھیں گے، آپ انجیل پڑھیں گے سیکھیں گے، آپ گیتا پڑھیں گے سیکھیں گے. لگے مرچے سالے کسی کو لگتے ہیں. میں تو کہوں گا یہ بات کہ تمہارے اپنے من میں اگر قدورت نہیں ہے نا تو تم کسی بھی کتاب سے ہدایت لے لو گے. من میں غیرت ہے تم قرآن سے کچھ نہیں سیکھو گے، تمہیں اس میں بھی نقطے ملیں گے الٹے سیدھے. لو جی میں تمہیں نقطہ بتاتا ہوں، 2 جواب ہے اس طرح سے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط روایت قرآن شریف کے بھی مطابق اور حدیث کے بھی مطابق، آپ غزوہ بدر کے بعد ارادہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں حج کے لیے، احرام باندھتے، صحابہ کرام ساتھ ہوتے ہیں، حالات بھی بڑے خراب ہیں، بہت غصہ ہے دشمن کا، ابھی بدر ہوا اور غصہ میں دشمن بیٹھا ہے بدلہ لینے کے لیے، آپ احرام باندھ کے نکل پڑتے ہیں ہتھیار کھولے ہوئے، آپ کو روک لیا جاتا ہے، مشہور روایت ہے نا، مشہور بات ہے، حدیبیہ کے مقام پہ غالباً رک جاتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی کو آگے بھیجا جاتا ہے، جا کے مذاکرات کے لیے بات کریں کہ بھائی ہم 3 دن رکیں گے اور بس نکل جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جانور لائے ہوئے دیکھو جانور تو نہ رکھو، قربان کہاں تک جانے دو، یہ پرانی روایت ہے، یہ تو تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں، جانور آ جائے تو نہیں روکنا ہوتا، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، انہوں نے تمہارے جانور تک روک ڈالے، تمہیں روک دیا گیا، وہ اعلیٰ ذکر ہے، وہ 7 سورہ فتح میں بھی ذکر ہے۔ آپ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں خبر پھیل جاتی ہے کہ جی ان کو تو شہید کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، جب اطلاع پہنچتی ہے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، بیت رضوان لی جاتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، بیت رضوان قرآن شریف میں ذکر آ رہا ہے، آ رہا نہیں آ رہا، آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں کہ عثمان غنی تو شہید ہوئے ہی نہیں، کیوں نہیں سمجھ آئی بات، یا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، خود اللہ کو نہیں پتہ کہ عثمان غنی تو شہید ہی نہیں ہوئے، ٹھہرو بھائی کوئی بیعت کی ضرورت نہیں، وہ آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی، وہ بیعت لے رہے لوگوں سے، ہم بدلہ لیں گے عثمان غنی کا، کیا جواب ہے اس کا؟ کچھ دے گا جواب؟ آپ ایسی کیسی میں کیا مولوی دے جواب، مجھے بتائیں۔ آگے ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے پانی پر، 2 جواب اس کا، کس کا پانی پہ، کون سا عرش پہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تخت پانی میں بچھایا، وہاں سے وہ تشریف لے آتے، آپ وہ ہرکولیس اور زوز والی بات صبح میں آپ وہ کارٹون نکالیں زوز اور ہرکولیس کا، زوز ہے بڑا خدا سب سے آلمائٹی، اور ہرکولیس اس کا بیٹا ہوتا ہے آدھا دیوتا، وہ جب اپنے ابے سے بات کرنی ہے نا، وہ پانی کی طرف ہو کر کہتا ہے ابا جی ابا جی ابا جی پانی پہ تیرتے جا رہے ہیں، اور ابا جی ایک کرانڈی باوا، ایک لمبی داڑھی، اوپر تاج پہنا ہوا، ہاتھ میں ترشول پکڑا ہوا، ترشول سمجھتے ہیں آپ، وہی والا جس کو بعد میں اٹھایا شیو نے، کیونکہ یونانی پرانے ہیں، شیو بعد میں ہے، یونانی ہسٹری پرانی، یہ بھی وہی ترشول لے کے پہنچ گئے اپنے تبت جہرم ہمالیہ پہ، بیٹھ گئے جا کے، وہی گیٹ اپ، وہی باڈی بلڈر ہے، گرانڈیل آدمی، اور وہی زوز۔ اب مسلمانوں کو اگر 2 منٹ کا موقع دو نا کہ تمہارے پانی والا معاملہ ذرا چلا، یہی تصویر بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیں کہ اللہ میاں پانی میں بیٹھے آ رہے ہو، زبردست چٹی داڑھی بابا جی آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو عبادت کے شوقین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازی پرہیزگار ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نمازی پرہیزگار ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ بے نمازی ہے، پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں، ثواب یار لوگ کہیں گے نہیں تھوڑا دیتے ہونا چاہیے، اب اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کپڑے پورے نہیں پہنے ہیں یار، تو بات پورا لباس دیکھو، اس میں تو نماز نہیں ہوتی، عجیب سا۔ یہ میں آپ کو مذاق میں نہیں بتا رہا بھائی جان، یہ باتیں پہلے ہو چکی کتابوں میں لکھی کہ اللہ کی مثل ایسے ہی ہے کہ ایک چراغ ہے اور تاخ ہے، اس میں چراغ جل رہا ہے، اس میں زیتون کا تیل ڈالو جلنے والا ہے، لو جی آپ نے اللہ میں دیکھنا ہے، ایک تاخ بنانا ہے، لگائے اس میں ایک چراغ اور اس میں زیتون کا تیل اچھا والا ڈال دیں، کیا کہتے ہو ورجن آئل ڈال، جب اللہ میں دیکھنا ہو دیکھ لیا، بیٹھے ہے ہمیں طرح، کیا مطلب ہے یار، کیا مطلب، کون جواب دے گا اس کا؟ اگر یہی تصویر کشیاں ہیں اور قرآن میں یہی لکھا ہے تو پھر تم کیا کہاں سے بتاؤ، اس کی تصویر بتاؤ جو آپ، اور بھائی جان پھنسنا ہے تو پھر آپ کتاب سے بھی پھنس جائیں گے، ام الکتاب کہہ دو یا کتاب کہہ دو یا قرآن، آپ تو ادھر پھنس جائیں گے، آپ کو جواب ہے کیا، آپ اپنے ٹلے مارنا شروع کر دیں گے، آپ کہیں گے میرے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے تمہیں پھنسا دیا انہی باتوں میں، اب جو پھنس گیا سو گیا، باقی ہے یہ تشبیہات، یہ ہے مثالیں، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں کہ اس پہ غور کرو، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں تصویر بناؤ، میں نے تمہیں کہا ہے
مجھے ایک مانو، حدود اللہ کے قریب میں جانا، اپنی پھٹی کو سی بھائی، تو اللہ کو سمجھے گا، تو رسالت کو سمجھے گا، تو فرشتوں کو سمجھے گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. یہ بھی کوئی مسلمان ہوگا جسے نہیں پتا کیا مطلب ہے اس کا. تنزل الملائکہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح، جسے جبرائیل امین میں تو کہتا ہوں، کچھ جو کہتے ہیں روح کو کوئی اور ہے، من ہے بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر، تمام تر حکم لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر فجر تک سلام تھی. کل امر لے کر جبرائیل امین آتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جبرائیل امین کب آتے ہیں اور کس پہ آتے ہیں؟ وہی لے کر آتے ہیں جناب. اس کا مطلب دیر آر پروفٹس، جگہ جگہ پھیلے ہوئے. بالکل امر تو لے کے تبھی آ رہے ہیں، اور یہ رمضان میں نازل ہو رہا ہے دوبارہ. نکلا ہے مطلب ایک بڑا گروہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے. میں یہ ان گناہ گار کانوں سے دیکھ چکا ہوں اور ان آنکھوں سے سن چکا ہوں. ہاں جی، اور قریب میں اس میں ویڈیو بناؤں گا یہ کون کہہ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان میں، ہر رمضان میں قرآن شریف نازل ہوتا ہے. جبرائیل امین ایویں نہیں آ رہا، روح لے کر آ رہی ہے، اور امر کلی امر لے کر آ رہی ہے، سارا امر. وہ لے کے آ کے واپس نکل جاتی ہے. کیا واپس نکل جاتی ہے؟ لائی کیوں تھی جب واپس ہی لے کے جانا؟ کسی کو دے کے جا رہا ہے، لاجک کسی کو دے کے جا رہا ہے. جو وہاں کھڑا ہوگا اس کو مل جائے گا. جو انتظار کرے لیمن دے دے تھوڑا جا ایک پائی میں. یہ نہیں پاکستانی ہو جہاں کھجوریں ہوتی ہیں وہ ہاتھ آگے کرتے پائی 2 مہنگی دے. وہ سعودی عرب میں نہیں دیکھا آپ نے جہاں مفت بٹ رہا ہو. یہاں ہو شاپنگ بیگ محرم میں بھی کھڑے تو ربیع الاول میں بھی کھڑے ہیں. جو فتنہ فتنہ ہے بس لنگر ہونا چاہیے، کھال جماعت اسلامی کو ہونی چاہیے. بھائی بات یہ ہے، جہاں سے لاجک نکالنا چاہیں آپ نکالتے جائیں. پھنستے چلے جائیں گے آپ، پھنستے چلے جائیں گے اور الٹا تخمینے لگاتے جائیں گے، علت بعض ظن کرتے جائیں گے، اور آپ کہیں گے میرے علم کے مطابق یہ بات صحیح ہے. ان فیکٹ سارا ہی اتباع ہوگی بدگمانی ساری. آپ حتمی بات پہنچیں گے ہی نہیں. اور پھر جناب وہ 2% کے جو صوفی نکل آتے ہیں جنہوں نے پیری مریدی کو تباہ کیا، وہ کہتے ہیں حامی میں سین قاف کا مطلب بتاؤں. آؤ میں بتاتا ہوں. کاف ہے عین صاد کا مطلب بتاؤں. آؤ الف لام را بتائیں. آؤ تاہا بتاؤں کیا ہے. کہتے ہیں جی میں دیکھا ہے لوح محفوظ میں، میں تو وہاں سے پڑھتا ہوں. ابھی جب تمہیں پڑھنا ہی ہے، تمہیں بتا دیا گیا، تو جس نے بتایا ہے وہ زیادہ اہل نہیں تھا کہ وہی بتا دیتا. وہ تو اگر چاہتا بتانا، اگر یہ تمہارے مطلب کی چیز ہوتی ہے، اگر یہ آپ کا کپ آف ٹی تھا تو آپ کو مل جاتا. آپ کا تھا نہیں. تو قرآن شریف میں لکھا کہ ہم نے تم سے کئی باتیں چھپا کر رکھی، مت کرو تجسس، تمہیں پتہ چل جائے گی تمہارا نقصان. ہم نے چھپا لیا. ہم قیامت کے دن تمہیں کیوں دیں؟ تم کیوں رہتے ہو بتاؤ قیامت کے دن؟ اور تمہیں چاہیے کیوں؟ تم تیاری کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بیان واضح ہی نہیں الفاظ میں. جب ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا تیرے منہ میں خاک، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو قیامت کا علم جانتا پھرتا ہے. تجھے کرنا کیا ہے؟ جب بھی آ جائے گی، بس آ جائے گی. تجھے یقین ہے کہ یہ آ جائے گی، اب ختم ہو گئی بات. بس تیرے اوپر اتنا ہی تھا، مجھ پہ بھی اتنا ہی ہے. رسول اللہ فرمانے خود مجھ پہ بھی اتنا ہی ہے کہ تو قیامت پہ یقین کرو اور بتاؤ. بس ختم ہو گئی. نہیں 4:31 اور 52 سیکنڈ پہ آئے گی. تبت چہارم سے شروع ہوگی، زلزلہ کھڑکے گا، یوں لمبی لائن جائے گی، کشمیر سے کنیا کماری تک 2 پیس ہو جائیں گے. یہ بعد میں لکھا ہے لکھنے والے نے. وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال نہیں وہ لکھتے. آنکھوں دیکھے حال والے پتہ ہے نا آپ کو کون ہوتے ہیں؟ وہ بڑے پردیسیدہ یہ وہ لکھے. اب سب گیمکس علت باز تھا. سوال نکالنے والے جتنے سوال نکال کے دکھا دو، کسی کا پیو ڈھونڈ کے دکھا دو. یہ میں نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا پانی پر، 6 دن میں زمین آسمان بنا. میں نے یہ نکالی ڈاکٹر اسرار کی تقریر. ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے، وہ بھی ایک بڑا آدمی تھا، اس کا مطلب ہے اس نے کہا کہ بھائی یہ آیت تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، یہ تو متشابہات میں سے اس کا صحیح ترجمہ میں نہیں کر سکتا. بہادر آدمی تھا، بڑا آدمی. نے کہا میں نہیں جانتا، میں ٹلہ نہیں ماروں گا. باقیوں نے اس میں وہ ٹلے مارے ہیں ایسی تیسی پھیر کے رکھی.
غامدی نے بھی یہی کہا کہ جی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس پانی کی بات ہے. یہ بہت بڑی تفصیل ہے. یہ یہاں پہ ہمیں کوئی تخت بچھا کے پانی پہ اللہ میاں جیسا کوئی نہیں بٹھانا. بات اتنی آپ کو جو بات نہیں بتائی جا رہی، جس کی ڈیٹیل نہیں دی جا رہی، آپ اس میں اندازے لگائیں گے، آپ غلط اندازے لگائیں گے، غلط راستے پہ لگانا ہی نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ہی مغفرت فرمائے ہماری زندگیوں کی بھی اور مرنے کی بھی.